بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم ایک طویل حدیث پر کلام کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 806۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک منظر کشی کی ہے، اور آپ نے اولاً تو ارشاد فرمایا اپنے صحابہ نے پوچھا سرکار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قرینے سے، سلیقے سے، ایک اچھے انداز سے سمجھایا کہ جیسے تم جب بادل نہ ہو تو رات میں چاند کو دیکھتے ہو، دن میں سورج کو دیکھتے ہو، ایسے ہی اپنے رب کریم کو دیکھو گے۔ اور اس میں ہم کلام کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی کیفیت ناقابل بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں رکھتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اب آپ دنیا کی کوئی بھی شے یہاں رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مثل نہیں ہے۔ اور جو پھر اس شے کے یعنی دنیا کی اشیاء کے اوصاف عوارضات رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کی مثل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے جسم بھی ہے، ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں، ہمارے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے 6 سمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و صاف ہے۔ پھر دور و نزدیک ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسے دیکھیں گے؟ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا؟ کس طرح؟ یعنی میں بلا تمثیل اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پتھر کی بنی ہوتی ہیں، کوئی لکڑی کی ہیں، کوئی مختلف دھاتوں کی ہیں، کوئی پلاسٹک کی ہے، کوئی کیسی ہے۔ اور لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، جو میٹلز ہیں، جو میٹیریل ہے جس سے ہم کسی شے کو تیار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی حیرت انگیز چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا، کس طرح نظر آئے گا، اور اس دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کوئی دنیا میں اس کو حقیقتاً بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب اپنی شان کے لائق مومنین کو زیارت کروائے گا، اس وقت دیکھ کر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کی بہت ساری اشیاء جو خوبصورت اشیاء ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو فرحت قلب حاصل ہوتا ہے، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، نگاہیں تقویت پاتی ہیں، ایک لطف سب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق کا عالم ہے۔ آپ سوچئے جب خالق کی زیارت ہوگی وہ کس قدر خوبصورت زیارت ہوگی، کتنی سکون والی ہوگی، کتنی فرحت بخش ہوگی، اور کتنا مزہ آئے گا۔ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے کہ جس رب کریم نے ہمیں پیدا کیا، بچپن سے لے کر اور موت کے وقت تک ہم اسے پکارتے رہے، مختلف دعاؤں کے موقعوں پر، مصیبتوں میں اس کے بارے میں سنتے رہے، قرآن پاک میں جا بجا اس کے بارے میں آیات ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم نے اس میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ اب وہ ذات سامنے آئے تو سوچئے کس قدر تجسس طبیعت میں ہوگا، اور ایک سرپرائز ہی ہوگا، یہ صحیح بات ہے، اور وہ ایسا سرپرائز ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اس طرح کا کوئی موقع دیکھا ہوگا، نہ اس کے بعد کوئی آئے گا۔ تو اتنی ایک ایسا حسین و جمیل موقع ہے، ایک ایسا خوشکن لمحہ ہوگا کہ جس کی کیفیت کو ہم یہاں محسوس کر ہی نہیں سکتے ہیں، میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے اعمال و افعال کریں کہ ایمان سلامت رہے، کہ بروز قیامت دیدار الہی مومنین کے لیے صرف ہوگا، باقی منافقین کفار اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اور کوئی محرومی کی چیز نہ ہوتی، اور کوئی عذاب نہ ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محرومی ہی ایک عذاب کی صورت میں مسلط کر دی جاتی، تو یہ تمام عذابوں سے بڑھ کر عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہونا انتہائی پچھتاوے اور ندامت اور انسان کے لیے شدید رسوائی کا سبب بنے گا، اور انتہائی حسرت ہوگی شدید قسم کی کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں دیکھ سکے، یہاں تو پاسبل ہی نہیں تھا، اور مرنے کے بعد بھی زیارت نہ ہو تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، اور یہ بدبختی کفار اور منافقین کے حصے میں آنے والی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ سیکھنے سے ہوتی ہے۔
یعنی جو عقائد اسلام ہیں خصوصی طور پہ میں ان کی گزارش کر رہا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، آسمانی کتابیں، انبیاء اور رسل، ان سے متعلق ضروری مسائل۔ اسی طرح پھر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ جو بھی مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، انہیں بدلائل سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ ان کے نہ سیکھنے کی بنا پر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے عقائد کا علم انتہائی ضروری ہوتا ہے، پھر اچھوں کی اور صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت، کیونکہ بدعقیدگی اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کسی بدعقیدہ کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ احترام نہیں رہتا جو رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی وہ تعظیم نگاہوں میں باقی نہیں رہتی جو مطلوب شرع ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے وہ کفریات اختیار کر لیتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر نیک اعمال، نیک اعمال میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب ہم پر لازم یعنی قرار دیا کہ اسے کرو، اسے کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا کہ اس کو نہ کرو، وہ نہ کرنا بھی نیک عمل ہے، یعنی رک جانا بھی ایک نیکی ہوتی ہے، گناہ سے دور ہو جانا بھی ایک نیکی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ساری زندگی زنا سے بچتا رہے تو جب تک وہ بچتا رہے گا یہ نیکی ہے، سمجھ لیں، یعنی اس کو موقع ملا اور اس سے رکا، یہ ایک نیکی کی اس نے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے، جھوٹ سے بچتا رہا، غیبت سے بچتا رہا، رشوت سے بچتا رہا، دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، یہ سب نیک عمل ہے۔ تو پھر نیک اعمال، کیونکہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت کو ترک کرتے ہیں، اس سے ایمان انتہائی یعنی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کمزور ہوتی ہے تو وہ یقین کمزور ہو جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر درکار ہے، شریعت جس کا مطالبہ کرتی ہے کہ یہ یقین کامل چاہیے، اس یقین کامل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان بہت سی چیزوں میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوں گے، اگر ایمان کمزور ہے تو شیطان حملہ کرے گا، یار پتہ نہیں جنت بھی ہے یا نہیں ہے، دوزخ ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ بھی خدا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ سب لوگ ایسی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ تر جہالت سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر دلیل قوی ذہن میں موجود ہو، قرآن و حدیث ذہن میں ہو تو ہر چیز کی دلیل موجود ہے، شیطان کو فوراً انسان پچھاڑ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اکثر نہ قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور حدیث تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتی ہے، شاید ہی مسلمان کو کوئی گھر ہو جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جو 6 احادیث کی مستند کتابیں ہیں جو اہل اسلام جس پر متفق ہے کہ 6 صحیح ترین حدیثیں ان میں ہیں، وہ ہمارے گھر میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک تو جزدان میں نظر آ جائے گا، باقی حدیثیں گھر میں رکھنے کا کوئی رواج ہی نظر نہیں آتا ہے، تو نہ قرآن ذہن میں موجود نہ حدیثیں۔ اگر علماء کے بیان سنتے ہیں، پہلی بات تو بعض مقررین کے بیان ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، ٹائم پاس، کچھ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اگر کوئی ترتیب سے اچھا بیان کر بھی رہا ہے تو پھر ہمیں سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اور سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر جب خالی و ذہن شخص ہو اور شیطان اس پہ حملہ آور ہو تو بہت آسانی کے ساتھ وہ گر جاتا ہے، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان اگر چھن جائے، سلب ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ختم، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، یقین زائل کر دیتا ہے شیطان۔ اور زوال یقین سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آپ کا کسی چیز پر سے یقین ہٹا، ایک زوردار دھماکہ ہو کہ آدمی کو پتہ چل جائے یار ایمان گیا، یا کوئی وزن تھا ایک دم ہٹا تو ایک دم ہلکا پھلکا انسان نے محسوس کیا کچھ چھن گیا ہے، وہ ہٹ گیا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، بس پتہ بھی نہیں چلتا، لاشعوری کے عالم میں ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے حفاظت ایمان کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان بڑے زوم فاسد میں ہے نا، کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے مسلمان ہی مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اللہ ہمارے حسن ظن کی لاج رکھے اور ہماری جہالتوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو مسلمان ہی مرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں شیطان ایمان کو سلب کر لے، اسی لیے ہمارے اکابرین ڈرتے رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ فرحت والی چیز ہے، وہ خوشکن چیز ہے، وہ طبیعت کو راحت پہنچانے والی ایسی چیز ہے کہ نہ ایسی لذت، ایسی راحت، ایسا مزہ، ایسا سکون ہم نے پہلے حاصل کیا،
نہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے علاوہ کسی چیز سے حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ موقوف ہے ایمان کی سلامتی پر، اور ایمان کی سلامتی موقوف ہے انسان کے علم دین سیکھنے، عقائد کو بدلائل سیکھنے، نیک اعمال کی کثرت کرنے، گناہوں سے بچنے پر۔ تو یہ میں تھوڑی سی حدیثیں آپ کو حدیث کا حصہ عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اس کے پاس پل صراط قائم کیا جائے گا، لوگ اس پہ سے گزریں گے، بعض کٹ کے گر جائیں گے اور بعض ہلکے ہلکے زخمی ہوں گے لیکن نکل جائیں گے، یہ مومنین وغیرہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس کو نکال لیں، یعنی جہنم میں سے جو جہنمی ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا جو میری عبادت کرتے تھے انہیں نکالو۔ تو فرشتے ان لوگوں کو ان کے سجدے کے نشان سے پہچانیں گے کہ جو ان کے اعضائے سجود ہوں گے وہ آگ میں بھی چمک رہے ہوں گے، ان کو باہر نکال لیا جائے گا۔ اور پھر یہ طویل ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے جس آخری شخص کو نکالے گا سب سے پہلے وہ جہنم کی طرف رخ کیے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری کوئی حاجت ہے؟ تو عرض کرے گا یا رب کریم بس میرا رخ اس سے پھیر دے، کیونکہ اتنا دہشت ناک ماحول سے وہ باہر نکلا ہوگا کہ پہلی بس ایک ہی خواہش ہوگی کہ اس سے میرا منہ پھر جائے، دوبارہ اس میں جانے کے چانسز نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا منہ پھروا دے گا، پہلے وعدہ لے گا کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگو گے، وعدہ کر لے گا۔ پھر جب منہ پھیرے گا جنت کی طرف نظر پڑے گی تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے قریب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وعدہ شکنی یاد دلائے گا۔ اور یہ مطلب اتنا سارا پروسیس کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو پہلی فیصلہ ازل سے کر چکا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نکالتے نہیں، اور یہ داخل ہوگا، اس کو اس جنت کی جتنا اس کا حصہ ہے اس کے دنیا سے 10 گنا زیادہ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے مطلب معاملات فرمائے گا کہ جو فرمانا تھا اس کو ظاہر فرما دیا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تاکہ انسان اپنی کوتاہیوں کو سمجھے کہ کس طریقے سے انسان پلٹتا ہے۔ کسی سے وعدے کر لیتے ہیں ہم، مضبوط ارادے کر لیتے ہیں، اور پھر طبیعت کی کمزوری کی بنا پر کون سا وعدہ اور کون سا ارادہ سب کچھ الٹ پلٹ جاتا ہے، اور ہم پھر وہی انہی حرکتوں میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا، اور پھر دوبارہ کچھ دن بعد وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان دنیا میں بھی کمزور رہے گا اور آخرت میں بھی کمزور رہے گا، کہ وہاں پر جس وقت وہ وعدہ کر رہا ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی معاذ اللہ دھوکہ دینا مقصود ہوگا کچھ، اس وقت وہ اپنے یقین میں اس کو پختگی محسوس ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس حدیث کے ذریعے ثابت فرمایا کہ انسان چونکہ مستقبل کا حال نہیں جانتا، انسان ان چیزوں کو نہیں جانتا جو اس کے پختہ ارادوں کو ختم کر دیں گے۔ اس کا جو ابھی یہ کیفیت ہے جو جس میں اس کو بڑی مضبوطی نظر آ رہی ہے، کچھ عرصے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ اس کی مضبوطی پاش پاش ہو جائے گی، کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پہ اگر غور کر لیا جائے تو انسان اپنی عارضی ایک مضبوط کیفیت پر بڑے بڑے فیصلوں کی بنیاد نہیں رکھے گا، اسے فوراً یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ابھی جس کیفیت کو بنیاد بنا کر آپ ایک بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ کیفیت آپ کی بدلے گی۔ جب بدلے گی تو آپ اپنے اس سابقہ فیصلے پر پچھتائیں گے۔ جیسے یہ شخص 3-4 دفعہ یہ اللہ سے وعدہ کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے وعدے کے مطابق اس کو چیز عطا فرما دے گا جس کے اس نے وعدے کے اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا، پھر وہ پلٹ جائے گا۔ تو یہی اللہ نے سمجھانا چاہا۔ تو یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بعض اوقات مثال کے طور پہ میاں بیوی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے اپر لیول پر آ جاتے ہیں نہیں اب ہم ساتھ نہیں رہیں گے، بس طلاق دے دو۔ تو بیوی اپنی کیفیات کو دیکھتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں گزارا کر لوں گی، وہ بڑی مضبوط محسوس ہوتی ہے، مطلب اپنی باطنی کیفیات اس کو مضبوط محسوس ہوتی ہیں۔ ادھر شوہر غور کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر چلی گئی تو کیا ہوگا، وہ تھوڑا غور کرتا ہے تو اس کو کوئی زیادہ نقصان نظر نہیں آتا، وہ اپنی کیفیت میں مضبوط۔ اب اس کے بعد دونوں طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب علیحدہ ہو جاتے ہیں اب کیفیت بدلتی ہے۔ پہلے بیوی کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اب وہ یاد آنے لگ جاتی ہے۔ پہلے وہ جب کمرے میں آتی تھی تو جی میری پرائیویسی تم متاثر کر دیتی ہو، اب دل چاہے کہ یار بیوی کہاں ہے، وہ آ کے بیٹھے باتیں کریں سب کچھ۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ شوہر کے بارے میں سوچتی ہے، پھر وہ دونوں کے اندر محبت جاگ جاتی ہے، ایک دوسرے کی اچھائیاں یاد آتی ہیں، اور پھر ہم جیسے کسی عالم یا مفتی سے رجوع کیا جاتا ہے کہ صاحب کوئی ہے رجوع کی گنجائش، کچھ ہمیں بتائیں۔ جو اب یہ کیوں اتنے نرم ہو گئے؟ پہلے تو بڑے مضبوط تھے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد
عورت کہہ رہی تھی تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور مرد کہہ رہا تھا میں بھی تھوکتا ہوں تیرے چہرے پر، اور اب ایک دم نرم ہو گئے۔ اس لیے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے مخلص دوستوں کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دوستی ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں یار، لیکن بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ مخلص دوست تھا، مجھے ایسا دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ہم بعض اوقات اپنے کام والے افراد کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا ماتحت ہوتا ہے، اچھا کارکن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کتنے میں نے دیکھا ہے کہ آستانوں سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، تنظیموں سے نکال دیا جاتا ہے، اداروں سے نکال دیا جاتا ہے، بعد میں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ بڑے کام کا آدمی نکال دیا گیا، کیونکہ اس کی جگہ پھر 5 آدمی رکھنے پڑتے ہیں۔ پہلے ایک کو تنخواہ دے رہے تھے، اب 5 کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کمبخت 5 مل کر بھی اس ایک کا آدمی کا کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیچر ہیں وہ مطلب کوئی اپنے اسٹوڈنٹ کو نکال دیا، اور اسی طرح کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جس میں انسان وقتی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کے کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی مضبوطی ابھی ہوا ہو جائے گی۔ ایسے ہم لوگ گناہ چھوڑنے میں بعض اوقات بڑی مضبوطی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، باطن میں سختی۔ جیسے اب رمضان آ رہا ہے تو بعض نوجوان ارادہ کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ رمضان میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ہے، بولتا ہے رمضان 1 مہینہ پڑا ہوا ہے نا، کر لے گناہ 1-1.5 مہینہ، رمضان میں نہیں کریں گے۔ تو وہ اسی وعدے پر، اسی پہ بھروسہ کر کے اپنے طبیعت کو دیکھتے ہیں، کیفیت کو مکمل مضبوطی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ طبیعت کی مضبوطی کمزوری میں اس وقت بدلتی ہے جب نفس و شیطان کی مخالفت ہوتی ہے، وہ آپ کے ارادے کو پختہ نہیں ہونے دیتے۔ اب جب آپ یہ رمضان میں گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کی چال ہوتی ہے کہ اس کو اس احساس سے مضبوطی دلاؤ، تاکہ یہ کہے یار بڑا روحانی سکون مل رہا ہے جو میں نے فیصلہ کیا، کوئی اندر باطن سے ریزسٹنس نہیں ہو رہی، مزاحمت نہیں ہو رہی، اس سے انسان کو بڑی لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ پھر معان اسے کان میں کہتے ہیں کہ اب جب یہ ارادہ ہو گیا ہے کہ رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے تو اس کا مطلب ابھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ ابھی گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ اب جب رمضان آتا ہے 1-2 دن تو شیطان پیچھے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو گھیر لیتے ہیں آ کے۔ شیطان تو چلے بند ہوتا ہے، اگر ہم اس کے حدیث کے ظاہر کو بھی لے لیں تو نفس اس کو بہکاتا ہے، اور کتنے ہی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، روزے شروع اور 5 نمازیں اور تراویح میں سب سے اگلی صف میں، اس کے بعد 3-4 دن گزرنے دیں، پھر دیکھیں پہلے وہ تراویح سے غائب ہوگا، پھر فرض نمازوں سے غائب ہو جائے گا، پھر روزے بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی طبیعت کی مضبوطی جو وقتی اور عارضی مضبوطی ہے اس پہ انسان کو نگاہ رکھنا چاہیے۔ صحیح فیصلہ کرتے ہوئے باطن اس وقت بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی یہ مضبوطی قائم رہنی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط فیصلہ ہے تو فی الحال طبیعت کی مضبوطی کو نہ دیکھیں، اپنے ارادوں کی پختگی کو نہ دیکھیں، بلکہ اچھی طرح مشاورت کریں، تدبیر اختیار کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی اچھا صحیح شخص یہ مشورہ دیتا ہے کہ چاہے آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہو لیکن یہ آپ کے حق میں خطرناک ہے، غلط ہے، آگے چل کے آپ پچھتائیں گے، تو اپنی اس طبیعت کی مضبوطی کو بدل لیں، کمزوری میں بدل لیں، اور اپنے فیصلوں کو، اپنے ارادوں کو تبدیل کر لیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تو یہ شخص پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر میں تجھے جنت سے تیرا رخ موڑ دوں اور کچھ تو نہیں مانگے گا، وہ پختہ وعدہ کرے گا، یعنی جہنم سے رخ موڑ دوں اور کچھ تو نہیں مانگے گا، یہ کہے گا نہیں، پختہ وعدہ کر لے گا۔ اب پھر جنت نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے قریب کر دے، پھر جنت کے اندر داخل کر دے، اس طرح اپنے وعدے توڑتا رہے گا۔ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات ابھی رہ گئی ہے، وہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔